چھاپا گیا ہے, it is against the spirit of the constitution کہ اگر یہ 2 شریف 1 پیج پہ ہوں ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. اگر خدا نخواستہ ان 2 شریفوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی, I am with the civilian Sharif. I am with the Sharif who is under the constitution. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وتھ سعدیہ افضال. ناظرین, رواں ہفتے کا آغاز پاکستان کی سیاست میں بڑا عجیب و غریب طریقے سے ہوا جب ہمیں سول اور ہماری فوج کے درمیان, سول حکومت کے درمیان ایک چپکلش کی سی صورتحال نظر آئی اور شکوہ جواب شکوہ کا منظر بھی ہمارے سامنے آتا رہا. اور صورتحال کیسے یہ پیدا ہوئی کہ جناب ایک ISPR کا پریس ریلیز ہمارے سامنے آیا کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد, جس میں 3 نکات ہمارے سامنے اٹھائے گئے کہ جس سیویلینز جس معاملے پر ڈیلیور نہیں کر رہے, گڈ گورننس کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, فاٹا ریفارمز کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ریہیبلیٹیشن آف ڈسپلیسڈ پرسنز کا بھی اس میں ذکر کیا گیا. پھر ٹیررزم ریلیٹڈ انویسٹیگیشنز یعنی جو GITs بنائی گئی ہیں ان کا کام بھی مکمل نہیں ہوا. یہ تمام سوالات اٹھا دیے گئے اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان نے مناسب سمجھا کہ ان کا جواب بھی دیا جائے, تو انہوں نے جواب دیا اور وہ تمام چیزیں گنوا دی جو کہ ان کی حکومت بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کی نظر میں ڈائریکٹ ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو آئین کا دائرہ اختیار ہے, دائرہ کار ہے, اس کے اندر رہ کر کام کیا جائے تمام انسٹیٹیوشنز کی جانب سے. یہ معاملات اوبویسلی جس طریقے سے تبصرے ہو رہے ہیں اور تجزیے ہو رہے ہیں, ان کو بہت گھمبیر صورتحال کا منظر پیش کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کی رائے میں یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات بڑھ بھی سکتی ہے. اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جس طریقے سے ان پریس ریلیزز کے آنے کے بعد جو پارلیمنٹ میں بحث ایک شروع ہو گئی اور جس طریقے سے ہمارے ارکان پارلیمنٹ خاص کر وہ جو اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہیں اس وقت بالکل نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے تھے اور ایک سویلین حکومت اور ڈیموکریسی کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا محسوس کر رہے تھے. وہیں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جس پارلیمنٹ کے وقار اور جس پارلیمنٹ کی وقت کی یہ بات کر رہے تھے, تو وہاں پر اسی پارلیمان کے اندر حکومت کے اپنے لوگ کیا موجود تھے, کتنے وزراء تھے, وہ بہت اچھے طریقے سے پارلیمنٹ کی وقت ان کی نظر میں کیا ہے آپ کے سامنے بتا دیتا ہے کہ گڈ گورننس کا جو دعویٰ کر رہے ہیں لوگ, وہ خود پارلیمنٹ کو کتنی وقت دے رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کچھ ٹویٹس آنا شروع ہوئے, کچھ اخبارات کی خبریں آنا شروع ہوئیں, جس طریقے سے 1-2 یہ میرے سامنے بھی موجود ہیں. ہندوستان ٹائمز نے کہا اور وائس آف امریکہ کی خبر جو میں نے پڑھی کہ جی پاکستان آرمی چیف راحیل شریف انوائٹس ہمسیلف ٹو دی US, یہ ہندوستان ٹائمز میں تھا اور اسی طریقے سے ہندوستان کے دیگر اخبارات نے بھی یہ بات کی. اور پھر اردو VOA کا اسی حوالے سے ان کی خبر آئی کہ راحیل شریف صاحب اپنی خواہش پر امریکہ آ رہے ہیں اور پینٹاگون کو کوٹ کیا ہے کہ پینٹاگون نے یہ بات کی ہے. تو ایسے ٹائم پر جبکہ ان کا دورہ امریکہ ہونے جا رہا ہے تو یہ خبر بھی آ جانا ہمارے سامنے کہ جی انہیں کسی نے انوائٹ نہیں کیا بلکہ اپنی خواہش پر جا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے. مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں. میرے پہلے مہمان سمیع ابراہیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں, لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے خاص کر ان کا ایک اور تعارف میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں. آپ سب لوگوں نے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام جو ہے, ایک ویڈیو وائرل ہوتے دیکھی ہوگی سمیع ابراہیم صاحب کی, جس میں انہوں نے کافی کہنا چاہیے کہ ہولناک اور سنگین انکشافات کیے ہیں کہ شاید کوئی سازش اس طریقے کی تیار کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی آرمی چیف امریکہ کا دورہ کر رہے ہوں گے تو انہیں سیک کرنے کی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے, یا جس طریقے سے جہانگیر کرامت صاحب کا استعفیٰ لیا گیا تھا کوئی ایسی کوشش, کوئی ایسی سازش ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ وہ بھی ریزائن کر دیں. اس پر بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. ہمارے ساتھ مشرف زیدی صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, کالمنسٹ ہیں, اور آج بلکہ اسی ٹاپک کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ اور بڑا زبردست انہوں نے کالم بھی لکھا ہے اخبار میں, سول ملٹری ریلیشنز اینڈ اون گولز. اس حوالے سے ان کے ویوز پر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. اور عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ یہاں پر لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। समी इब्राहिम साहब, आपसे पहले तो आगाज करते हैं, ये वीडियो जो आपका पैगाम बड़ा वायरल हो रहा है और लोग बड़ा शौक से देख रहे हैं, लेकिन उसमें बात बहुत बड़ी आप कर रहे हैं, बहुत एक संगीन किस्म का इल्जाम है, वो आपकी इंफॉर्मेशन है, क्या वाकई इस किस्म की कोई साजिश हो रही है? कुछ तैयारियां आपने देखी हैं, आपके सामने आई हैं, आपके सोर्सेज ने बताई हैं कि जी वाकई जब राहील शरीफ साहब अमेरिका होंगे तो इनको सैक करने की कोई कोशिश हो सकती है? ये इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसकी आपको हिस्ट्री बयान करता हूँ, क्योंकि अभी 2 विज़िट किए अमेरिका के नवाज शरीफ साहब ने। एक पहला तो यूएन का विज़िट था, आमिर मतीन भी उस विज़िट में मेरे साथ थे, ये भी कवर कर रहे थे वहाँ पर, वो भी हमने देखा जो एक्टिविटी थी। और फिर जो आखिरी वाशिंगटन का विज़िट था, जो म्यूचुअल जो दौरा अमेरिका था एक्चुअल, वो भी मैं वहाँ पर था, मैं उसकी कवरेज करता रहा। तो जो 2 इश्यूज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिन पर गुफ्तगू हुई, जो हमें हमारे यूएस सोर्सेज ने भी बताई, पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने भी हमें बताई, जो इनसाइडर्स थे, कि एक चीज़ जो वहाँ पर जिसको इन्होंने बार बार नवाज शरीफ साहब जिस पर एजिटेट करते थे, जिस पर बात करते थे, कि राहील शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉलिटिशियन से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है, एंड दे शुड बी समथिंग, कि हम उसमें एक्लिप्स हो गए हैं। और सेकंड जो उनका जो मुद्दा था अमेरिकन के साथ, वो ये था कि हमारा जो स्पेस है वो कम कर दिया गया है, हमें मार्जिनलाइज कर दिया गया है। यही वजह थी कि जब जॉइंट स्टेटमेंट आई, बल्कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब लैंड करने वाले थे, तो वहाँ पर जो शीला जैक्सन ली हैं पाकिस्तान कॉकस की, उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी मूव किया, और फिर जॉइंट स्टेटमेंट का आगाज भी इसी से हुआ कि अमेरिकन रीअफर्म करते हैं सपोर्ट फॉर द स्ट्रेंथनिंग टू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। यानी एक ऐसा माहौल था कि जैसे जो डेमोक्रेसी है उसको कोई खतरा लाक हो गया। ये तो थी वहाँ की ऑब्जर्वेशन। जैसे ही हम वापस आए हैं तो उसके बाद हमने देखा कि एक सोशल मीडिया पर आपको एक बड़ी कैंपेन नज़र आ रही है, जिसमें राहील शरीफ साहब की तस्वीर लगा के उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के बयानात हैं, जैसे एक करैक्टर असैसिनेशन जो कैंपेन है, हमें वो चलती हुई नज़र आई। दूसरा एक जो प्रेस रिलीज जारी किया था ISPR ने, उससे ज़्यादा सख्त बातें की हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जब वो सेनेट के इजलास में गए और वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। तो जो ISPR का जो प्रेस रिलीज था उसमें गवर्नर्स के हवाले से बात की गई थी, इतनी सख्त बात नहीं थी जिस तरह जस्टिस जमाली साहब ने जो तो बात वो जो की थी। जवाब आया उस चीज ने ज्यादा बढ़ावा दिया उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और जो हमारी, आपने मुझसे सवाल किया था कि ये आपको ये इंफॉर्मेशन करने की कोई जी, मैं अब जाहिर है मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अपने सोर्सेज को तो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन ये बाकायदा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन ये है कि देयर आर प्लान A, प्लान B, प्लान C, उन तमाम चीज़ों पर गौर किया जा रहा है। और एक चीज़ जो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप के पास इंफॉर्मेशन वो ये है, वो ये समझते हैं कि राहील शरीफ साहब के घर से बड़ा उन पर इस किस्म का दबाव पड़ सकता है, अगर वो किसी कंट्रोवर्सी में आए कि आप अपने आप को पुल बैक कर लें। तो एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जैसी जहांगीर करामत साहब के साथ हुई थी जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात की थी। तो बुनियादी तौर पर दौरा अमेरिका से पहले जो ये सारी बात हुई है, ये इसके पीछे ये थी। और अभी आपने ये देखा, आपने 2 अखबारों का हवाला दिया, आपने हिंदुस्तान टाइम्स में इंडियन मीडिया ने ये खबर चलाई है कि राहील शरीफ साहब वहां पर अपनी पेंटागन ने उनको इनवाइट नहीं किया, वो अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश पर वो पेंटागन की हद तक, नॉट दौरा अमेरिका, पेंटागन। और फिर उसके साथ ये खबर वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी आई है। थोड़ा सा एक सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। एक तो हिंदुस्तान टाइम इंडियन मीडिया है, हमें भी पता है कि माजी में भी पाकिस्तान में कैसे खबर छपती थी, फिर हिंदुस्तान टाइम में कैसे छपती थी। दोनों ममालिक के हवाले से ये वीडियो पैगाम में भी जिक्र किया कि इंडिया और अमेरिका इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ है, जो आपने बात का आगाज वहीं से किया कि जी वो जमहूरियत और मुकम्मल तौर पर यही जॉइंट स्टेटमेंट थी। और यकीन दिलाया वहां पर मुकम्मल तौर पर वाशिंगटन में जो सियासी क़यादत है अमेरिका की कि जनाब हम आपके साथ हैं, लेकिन यू हैव टू असर्ट। यही वजह थी कि आते ही जमातुद दावा की जो सरगर्मियां थी उस पर पेमरा ने नोटिफिकेशन वो जारी किया और वजारत दाखिला ने उसकी वजाहत की, लेकिन ये सारी चीजें उसी सही है। तो आपके ऑब्वियसली आपके सोर्सेज, आपकी इंफॉर्मेशन और जो चीजें आपको पता चली उसकी बुनियाद पे आपने कहा। ब्रिगेडियर साहब, इस पर एक तो कमेंट कि जो अभी इनका तजिया समी साहब का जो इन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है वो सोर्सेज की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, लेकिन ये जो मामलात अभी चल रहे हैं ये वाकई इतने शायद ना बढ़ते अगर पार्लियामान में इस हद तक तकरीरें ना होती या फिर फौरन PM हाउस के तर्जुमान की जानिब से इसका जवाब ना हमारे सामने आता, या फिर वाकई आपको लगता है कि मामला संगीन होता चला जा रहा है?
جی تو پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سمیع ابراہیم صاحب کی. انہوں نے واقعی بہت ہی سینسیشنل قسم کی نیوز دی ہیں، جبکہ میری جو اپنی سوچ ہے، جو ذرائع ہیں، جو میری انالیسز ہے، اس میں فی الحال اس طرح کی کوئی چیز دیکھ نہیں رہا. اور یہ کہنا کہ جی انڈیا اور امریکہ از بیہائنڈ نواز شریف، اگر وہ ہوتا تو پھر وائی جو ہے خود انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی وزٹ کے اوپر گئے تو ان کو کیوں انڈرمائن کیا اور ان کو کیوں پلے اپ کیا، تو پھر اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا. تو ایسی بات تو نہیں ہے. اس وقت جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی اور ویسٹ کو بھی پاکستان لیڈرشپ اس گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور آرمی کی ضرورت ہے اور آرمی چیف کی بھی ضرورت ہے. جو اس وقت آرمی چیف کا جو امیج بلڈ اپ ہوا ہے ناٹ ان سائڈ پاکستان اونلی بٹ آلسو ایٹ دی انٹرنیشنل لیول، یہ ایک حیران کن ہے کہ یہ تو آج جو ہے نا ناٹ ایز وین ہی گوز آؤٹ تو وہ ایک آرمی چیف کے طور پہ نہیں جاتے، وہ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، فارن منسٹر بھی ہیں. واٹ ایور ہی اچیوز میرا خیال ہے اور وہ نہیں اچیو کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس چیز سے خطرہ یا دھچکا لگا کہ پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، میں مانتا ہوں، یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ یہ چیز پسند نہیں آتی پولیٹیشینس کو کہ وائی شوڈ someone else overshadow the other. یہ ایک ایلیمنٹ آف envy، ایلیمنٹ آف jealousy تو وہ ضرور ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ اب دونوں آن ون پیج نہیں رہے، آپس میں اتنے اختلاف ہو گئے ہیں جیسے مشرف اور نواز شریف کے ہو گئے تھے. اور خیر وہ جو جہانگیر کرامت کی تو بات ہی ایک چھوٹی سی ہوئی تھی اور ایک دم ایک فاصلہ ہوا تھا. یہ ذرا انہوں نے کہا تھا نا کہ جس طرح مشرف جب سری لنکا کے دورے پر تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہو گئی تھی پیچھے، تو شاید اس طرح. ہاں لیکن وہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ تو تھا نا جی کہ دونوں ایک دوسرے کو سسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج یہ مجھے گرا دے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں نے مل کے جو ہے نا بہت اچیومنٹس کی ہیں، بہت ریزلٹس دکھائے ہیں. اگر یہ دونوں ایک پیج پہ نہ ہوتے، جو پروگریس ہم نے اچیو کی ہے آن نیشنل ایکشن پلان اور آن وار آن ٹیرر اور یہ سا جو آپریشن ضرب عزم، کراچی آپریشن، بلوچستان آپریشن، یہ پاسبل نہیں تھا. آپ کو ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں یہ ایک ادارہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، یہ سب کو مل جل کے کرنا ہے. چلے وہ آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن اس میں مشرف زیدی صاحب جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں وہی اگر آپ کے سامنے رکھیں کہ وہ الیکٹڈ لیڈر کے حوالے سے آپ نے اور جو ملٹری جنرلز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے ماضی سے یا جو بھی خامیاں کوتاہیاں ایکسپیرینسز سے لیسنز حاصل کیے ہیں، آپ کہتے ہیں واز اٹ آل ٹو گڈ ٹو بی ٹرو؟ ابھی یہاں پہ بھی یہی معاملہ لگ رہا ہے جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں؟ میں نے تو کیونکہ سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب آپ اگر مجھ سے پوچھیں گی تو یس، کیونکہ آپ کے ویوز. ہاں میرا تو ایکچولی میرے ویوز بہت زیادہ بریگیڈیئر صاحب سے مطلب ملتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ابھی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ دونوں ذمہ دار حب الوطن پاکستانی ہیں، ایک پرائم منسٹر تیسری دفعہ بنے ہیں، کافی چیزیں دیکھ چکے ہیں. وہ ان کو کیونکہ شاید وہ بولتے کم ہیں اور وہ جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں ایک پرائم منسٹر ہے جو پوری دنیا میں جا کے وہ مطلب وہ سپیچز کے اوپر سپیچز اور ٹویٹ ہو رہی ہے اور اچھے دن اور سواج بھر، تو شاید ہم میں سے کچھ لوگ وہ زیادہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی ہر وقت بولتا رہے. یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ ابزارب کیا دھرنے کے دوران. اس کے بعد اس کے دوران جو اس کے بڑے پرانے سیاسی مخالفین تھے وہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ہسٹری، اب ٹھیک ہے اب تو ملک یہ اپنا کیا نام ہے ان کا، محمود اچکزائی صاحب جو ہیں، یہ لگتا ہے بڑے قریبی، لیکن یہ ہی از اے مین آف ہز اون کنوکشنز. تو وہ مجھے یقین ہے کہ بلکہ جب میاں صاحب نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا یار یہ ہماری پارٹی میں ہونا چاہیے یا ہماری پارٹی کے لوگوں کو اس طرح کی پرفارمنس جو ہے دینی چاہیے پارلیمان کے اندر. میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے کہا ہوگا کہ یہ اور معاملہ خراب نہ کیا جائے. میں نے تو اس میں کالم میں بھی لکھا ہے کہ جو جواب تھا وہ بھی غلط تھا، لیکن اس سے زیادہ کیونکہ جو مطلب شروعات تھی وہ تو آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز سے ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئی ایس پی آر کو پریس ریلیز نکالنا چاہیے تھا. کوئی ان چیزوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو پہلے سے کنوے نہ کی گئی ہو. اب ظاہری بات ہے اگر ایک ڈیسپریشن کی فیلنگ ہے یا اگر فیل کر رہے ہیں ہمارے کور کمانڈرز کہ ان چیزوں پہ وہ اس تیز رفتاری سے چیزیں نہیں ہو رہی تو یقیناً اور بھی، اور میں نے دو طریقے تو بتائے، اس میں دو طریقے ایگزیکٹلی ان پہ بھی آتے ہیں، بٹ اس میں برائی کیا ہے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم شاید وہ نتائج نہ نکل سکیں جس طریقے سے ابھی چیزیں چل رہی ہیں. اس کا صرف ایک
پاکستان کے دشمن ہر وقت چھریاں نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو ہمارے انسٹیٹیوشنز میں تضاد نظر آئے, ایک دوسرے سے کھچاؤ نظر آئے, اور پھر وہ ان چھریوں کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں بیچ میں, جس سے ایکچولی جو شاید انڈرسٹینڈنگ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے دونوں راحیل شریف اور نواز شریف کے درمیان اور سویلین اور ملٹری انسٹیٹیوشنز کے درمیان, اس کو خراب کرنے کی ایگزیکٹلی. تو یہ اس پریس ریلیز نے اس کو ہوا دی. اب اس ہوا پہ ماشاءاللہ ہم سب, مائی سیلف انکلوڈیڈ, میں نے بھی لکھا اور میں نے کہا, میں نے اس میں خود کہا کہ سب سے اب سب جو ہے بات کرنا شروع کر دیں گے, اور میں نے مطلب میں خود لکھ رہا ہوں, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, اور یہ بات ہونا اس وقت ایکچولی یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. پاکستان کے فائدے میں ہے کہ جو ہم ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں ان کو اسی تیز رفتاری سے وہ چلتے جائیں, اور پاکستان کی اشد ضرورت ہے کہ جو ریفارمز کور کمانڈرز جن کے بارے میں تھوڑا سا پریشان کو مطلب ہو رہے ہیں, ان کے اوپر جو ہے مطلب تیز رفتار ایکشن ہونا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ہم پریشر ڈالتے خرم دستگیر خان پہ, احسن اقبال پہ, خواجہ آصف پہ, ہم اب جو ہے مطلب یہ سویلین اور ملٹری تضاد کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک تو کہا نا کہ فیڈرل سیکریٹری فار ڈیفنس جو ہیں ان کو کنوے کر دیا جاتا ہے, ان کے باس بیٹھے ہیں ڈیفنس منسٹر, ڈیفنس منسٹر این ایس اے نئے جو ہے جنجوا از دی نیو این ایس اے. عامر متین صاحب, یہ بحث واقعی میں اس وقت جو ہو رہی ہے یہ پریس ریلیزز آنے کے بعد, یہ غلط بحث ہے, نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہو رہی ہے تو کہیں پر واقعی ہم جو بار بار بریگیڈیئر صاحب نے تو کہا سیم پیج پر ہیں, کوئی انسٹیٹیوشن الگ رہ کر کام نہیں کر سکتا, لیکن واقعی یہ حقیقت ہے, گراؤنڈ ریالٹی سامنے رکھیں جیسے چیزیں چل رہی ہیں. سعدیہ, پہلے تو میں معذرت کے ساتھ سمی کے ساتھ یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ جو آرمی کے چیف کو انویٹیشن کی جو بات ہے, یہ انڈیا کے اخبار کو بھی چھوڑ دیں, MQM کی چھوڑ دیں, پینٹیگن کے سپوکس پرسن نے 4 روز پہلے ان سے سوال پوچھا گیا تھا, کیونکہ اس وقت انڈیا کے ڈیفنس منسٹر بھی واشنگٹن میں ہیں, تو ان سے پرابلی کسی انڈین جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ جناب اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا, ایکسپلین کیا تھا کہ جناب یہ ان کی خواہش پہ, آرمی چیف کی خواہش پہ یہ ہوتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے یہ ڈیفنس کے اوپر تعلقات, اب وہ بھی آتے رہتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, یہ بھی جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کیانی صاحب نے بھی ایک بہت بڑی بریفنگ دی تھی امریکن کو, پھر بعد میں وہ تھا, تو اس میں کوئی بہت بڑی اتنی بھی بڑی خوفناک بات نہیں ہے کہ وہ ملاقات یہ والی ہو رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اس لیے زیادہ بن گیا کہ ایک ماضی ہے ہمارا سول ملٹری کی ٹینشن کا. اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری تاریخ میں 8 سال ہو گئے ہیں کہ سویلین ایک تسلسل چل رہا ہے, تو ہم ابھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سول ملٹری کی ٹرانزیشن میں ہے, اور فوج کے اندر نہ ان کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں اپنے مینڈیٹ ایک لمیٹڈ جورسٹکشن کی وجہ سے کہ اس کو پیچ اپ کریں کہ یہ ایک نیا سچویشن ہے, ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں سویلین حکومت میں ہماری جو ہے نا گورنمنٹ میں خاص طور پہ اس طرح کی ایک اسٹیٹسمین شپ ہے یا عقل ہے کہ اس کو ایک پازیٹیو ایک مثبت دور میں اس کو بڑھا کے ان چیزوں کو سٹریم لائن کر لیں, کیونکہ ایک نئی سچویشن ہے, پہلی بات. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریس ریلیز آئی, یہ وہ باتیں ہیں جو آپ, میں, ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں روز یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ نیشنل ایکشن پلان کی یہ چیزیں نہیں ہو رہی, اور یہ کراچی میں یہ نہیں ہو رہا. اور میرا خیال ہے اس کا تناظر صرف پنجاب یا PMLN اسلام آباد میں نہیں تھی, اس کا زیادہ بلکہ تناظر میں سمجھتا ہوں کراچی کا بیک گراؤنڈ تھا. اور آج آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک رینجرز کی ایک کلیریفیکیشن بھی آئی ہے کہ جناب یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ کراچی کا آپریشن جو ہے رک گیا ہے یا سست ہو گیا, بالکل ایسا نہیں, اس کو جب تک تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے اس کو جاری رکھیں گے. تو یہ خورشید شاہ صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں PTI نے اچھی پالیٹکس کی کہ انہوں نے سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا, اور PMLN تھوڑی سی ٹریپ ہو گئی. انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھیں خورشید شاہ صاحب نے کہ یہ آپ کے متعلق یہ آ گیا ہے تو آپ اس کو ذرا سمجھدار کریں. ایز اے سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ ISPR کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ وارننگ نہ سمجھیں. یہ جو ہے انہوں نے پنجاب کا ذکر نہیں تھا کیا, انہوں نے اسلام آباد کا ذکر کیا تھا. یہ KP میں بھی فار ایگزامپل فوج سے لیٹسٹ ضرب عضب سے IDP کے مسائل ہیں کہ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک صرف فرق تھا,
پہلے یہ کہ یہ چیزیں جو مشرف بات کر رہے تھے کہ یہ پبلکلی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ باتیں کی ہو، اور میں امیجن کر رہا ہوں کہ کور کمانڈر میٹنگ میں اس دفعہ کمانڈرز نے کراچی اور پشاور راست شاید یہ بات کی، مگر اس کے اندر شاید ان پہ اوپر یہ ملبہ پڑ رہا ہے، اور لیٹلی یہ ہو رہا ہے. میں کراچی سے ہو کے آیا ہوں، سبھی بھی میرے ساتھ تھے وہاں پہ. ہر آدمی کہتا تھا یہ جو کلیریفیکیشن آئی ہے کہ یار یہ سلو ڈاؤن ہو گیا، یار یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا یا ہو گیا ہے وائلنس کا ایک جو سائیکل ہے. تو اس کے لیے وہ میرے خیال وہ بھی پریشان تھے. کچھ عرصہ پہلے ان کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا تھا، ایک دم گرایا جا رہا تھا، تو کمانڈر نے یہ اپنی زیادہ اس سے کی تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ اس کو وہ کر دیں. اب لاسٹ بریک لے لیں، اس کے بعد پی ایم ایل این کا ایک ریئیکشن بتانا چاہتا ہوں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے عامر متین صاحب کی بات مکمل سن لیتے ہیں اور اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی عامر متین صاحب نے کی تھی، پروگرام میں جانے سے پہلے چند ایک چیزیں جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر رکھتے ہیں کہ آیا نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل ہوا ہے. دہشت گردوں کو سزائیں، اس میں تو کہتے ہیں کہ جی کام ہوا ہے. خصوصی عدالتوں کا قیام بھی ہمارے سامنے ہے. مسلح گروپوں کے خلاف کارروائی جزوی طور پر ہوئی ہے. اشتعال انگیز تقاریر اور مواد پر پابندی وہ بھی جزوی ہمیں نظر آتا ہے. کراچی آپریشن جزوی، جیسے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے عامر متین صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے. دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنا، اس پر بھی جزوی کام ہوا ہے، مکمل کام نہیں ہو سکا ہے. نیکٹا کو فعال بنانے کے حوالے سے کیا آیا کام ہوا یا نہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. انسداد دہشت گردی فورس کا قیام بھی عمل میں نہیں آ سکا. مدارس اصلاحات اور فاٹا ریفارمز پر بھی کام نہیں ہو سکا. عامر متین صاحب آپ اسی تناظر میں اپنی بات مکمل کرنے پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کا ایشو ہے کہ ان سے ان سارے ایشوز پہ اور جنرلی ڈیلیور نہیں یہ کر پا رہے کہ ایک امپریشن ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہے، نہ انرجی پہ کروا رہے ہیں، نہ گورننس پہ کروا رہے ہیں. کوئی 22 سال یہ 35 سال میں پاور میں رہے ہیں پنجاب میں یا وہاں، ان کے ہاں کوئی لیجسلیٹو ایجنڈا نہیں ہے. کوئی آپ ریفارمز کی ایڈمنسٹریٹو یا جوڈیشل کوئی بات ہی نہیں سنتی، ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے. سو ان کے یہ مسائل ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ایک ڈر کے اپنے انہوں نے یہ جو پریس ریلیز جو آئی ہے، یا تو یہ لوکل باڈیز میں ریسنٹلی جو جیت گئے ہیں تو اس کا اوور کانفیڈنس آ گیا کہ وہ میاں صاحب بچوں نے کہا میاں صاحب جیت گئے، یا اوور ریئیکٹ کیا ہے، یا پھر وہ یہ پریشر سمجھ رہے تھے کہ جناب اب بڑے طاقتور ہیوی مینڈیٹ آ گیا تو ہمیں یہ ضروری ہے امپریشن قریب کرنا کہ ہم تھکاوٹ آ گئی ہے کہ اس سے زیادہ نیچے نہیں لگ سکتے. یہ واقعی یہ ایروگنس والا معاملہ ہے کہ جب چیزیں بالکل سموتھ چلنے لگتی ہیں اور نواز شریف صاحب کو مواقع ملتے ہیں کہ وہ صرف اپنی کارکردگی پرفارمنس، اپنی حکومت کی پرفارمنس کی بنا پر آگے بڑھیں، تو شاید کچھ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ میں سعدیہ ایروگنس بھی ہو سکتی ہے، اس پر تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سول اور ملٹری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے اور سب مل کے کام کر رہے ہیں، میں اگر اسی بات کو درست مان لوں جیسا ویسے آپ تینوں نے یہی کہا ہے کہ ایک پیج پہ، جیسے عامر متین صاحب نے نہیں کہا لیکن بریگیڈیئر صاحب نے یہاں پہ کہا. اچھا اب جیسے دو مہمان یہاں پہ ہمارے، جیسے یہ عامر متین نے بھی بتایا کہ پینٹاگون سے سوال کیا 4 دن پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی خواہش پہ آ رہے ہیں. 2 دفعہ پرائم منسٹر امریکہ ہو کے آئے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے پاکستان کی آرمی کے حوالے سے یا دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے وہاں پر بات نہیں کی کہ آرمی چیف کو ایٹ ہز اون امریکہ جانا پڑ رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی تو پھر جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ خواجہ آصف بھی گئے تھے، ڈیفنس منسٹر وہاں پر موجود تھے، کیوں جانا پڑ رہا ہے آرمی چیف کو وہاں پر؟ where he will last اس پریس ریلیز کی لائن where he will clearly highlight Pakistan's perspective on new emerging regional realities. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پرسپیکٹو کیا ہے. جب ہم یونائٹڈ نیشن میں پرائم منسٹر صاحب گئے تھے تو وہاں پر ایک پہلے خبر لیک ہوتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ورکنگ باؤنڈری پر اس نے ایک دیوار بنا لی ہے. اس دیوار کا جب بڑا اس میں ایشو بھی کریٹ ہوا یہاں پر میڈیا نے، لیکن جب بین کی مون سے ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی، اس دیوار کا کوئی ذکر نہیں. جب پرائم منسٹر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کون سی دیوار؟ تو ملیا لودھی صاحبہ نے آ کے ان کو ریسکیو کیا کہ پرائم منسٹر صاحب وہ ایل او سی پر نہیں، ورکنگ باؤنڈری پر وہ وال تھی جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے خط لکھا. پرائیویٹ کنورسیشن میں وہاں پر جو ہمارے نون لیگ کے جو قائدین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے اے دیوار کتھوں آ گئی ہے، شاید جڑی ساڈی مودی نال ملاقات ہونی سی انہوں روکن واسطے آئی. پاکستان کے پولیٹیشین وہاں پر جا کے پرائیویٹلی یہ تاثر دیتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کی ملٹری ہمیں تعلقات نہیں بنانے دینا چاہ رہی کہ وہ وہاں پر بنے.
اب یہ جو تو یہ تاثر اس ملاقات میں بھی دیا گیا. یہ اچھا لیکن اگر آپ کو یاد ہو ابھی اکتوبر میں یہ جب ملاقات ہو رہی تھی تو وال اسٹریٹ جرنل کی اسٹوری تھی. آئی ریمبر مشرف زیدی صاحب اس وقت بھی میرے پروگرام میں تھے تو میں نے ان سے بھی یہ بات کی تھی. اس اسٹوری کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اصل ملاقات یہ نہیں ہے, اصل ملاقات تو ہوگی نیکسٹ منتھ. اس میں فورن پالیسی نے یہ لکھا, وال اسٹریٹ جرنل نے یہ لکھا, وہاں پر امریکن میڈیا سارا تھنک ٹینک اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں, یہ کہہ رہے تھے جب ہم واشنگٹن میں تھے کہ جو راحیل شریف کے ساتھ ملاقات ہوگی کیونکہ یہ افغانستان کے بارے میں ہے, ٹیررزم کے بارے میں ہے, تو اس میں جو پاکستان کی ملٹری ہے اس کے پاس ساری سے ہے. انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتھارٹی پاکستان کے اندر ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. اور اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ, میں ہمارے وہ الیکٹڈ لیڈر ہیں, لیکن جو وہاں پر میں نے دیکھا جو سنا وہ مجھے بتانا ہے یہاں پر, اس لیے وہ یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں ہمیں, اور ہمیں فوج اجازت نہیں دیتی, اور پھر ملٹری نے ہمیں مارجنلائز کر دیا ہے, ہمارا سپیس سارا لے لیا, انہوں نے جو اوورٹیک کر لیا ہے, ہر چیز کو ٹیک اوور کر لیا ہے, آپ ہماری مدد کریں. یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ یہ سب کچھ اسی لیے آیا تھا. دیٹ از دا ریزن کہ اس کے یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے کہ اس میں بڑا کھل کے پاکستانی جو ہے وہ راحیل شریف صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ سیم پیج پہ بالکل نہیں ہے. ایک آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں, دیکھیں آپ نے ڈیفنس منسٹر خواجہ صاحب اچھے آدمی ہیں, بڑی اچھی تقاریر کرتے ہیں, یہ ایک بڑی کھلی بات ہے, اگر آپ اس پہ بات کوئی نہ کرے تو وہ علیحدہ بات ہے. ابھی تک میں نے تو کوئی خبر نہیں دیکھی کہ آرمی چیف نے کوئی کال آن کی اور ڈیفنس منسٹر کو. ابھی میں تو دیکھتا ہوں کہ سیکورٹی کے معاملے میں کور کمانڈر میٹنگ سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, جو تصویر اس میں آئی ہے اس میں مجھے ڈیفنس منسٹر تو بیٹھے ہو کہیں نظر نہیں آئے. میں آپ کو منسٹروں کو چیک کر کے لگانا چاہیے کہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سیم پیج پہ ہیں, یہ غلط ہے. They are not on the same page. They are on policy. دیکھیں وہ ظاہری بات ہے طبیعتیں نہیں ملتی, اور میاں صاحب کیونکہ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ وہ یہ سمجھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ فوج کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا جو ہے تکرار ہوتا رہا ہے. یہ تو ہم سب کے سامنے, اس کو تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا, لیکن پالیسی لیول پہ بہت واضح طور پہ یہ سیم پیج پہ کیسے ہیں. جنوری میں اس ملک نے اپنی ترمیم کی, اپنے آئین میں 21ویں ترمیم, جو کچھ ممبران پارلیمنٹ نے آلموسٹ روتے ہوئے کیا, لیکن اس کو کروایا گیا. اس میں میاں صاحب کی, ان کی پارٹی کی, اور جو باقی بڑی پارٹیاں ان کی لیڈرشپ اور ان کا جو لہجہ تھا, ان کا جو طریقہ تھا, اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ ان سپورٹ آف دا ملٹری, کیونکہ ملٹری کورٹس بننے تھے, تو یہ ایک تو یہ کلیئر جو ہے آپ کے پاس ایگزامپل ہے. اس میں جو پرائیویٹ کنورسیشن تھی مسلم لیگ نون کے لیڈرز کی, وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں زبردستی ہم سے کروایا گیا. دس از واٹ دے وڈ سے پرائیویٹلی. نہیں, پرائیویٹ کنورسیشنز کا پبلک ڈومین میں مطلب موجود ہونا, especially on issues of national security, especially while we're at war, and especially while ہمارے خطے میں کچھ ممالک کا جو اس وقت جو رال ٹپک رہی ہے, اس کی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک یا دو یا تین منسٹرز کی پرائیویٹ کنورسیشن شام کو وہ اگر آپ دوست ہیں, ہم دوست ہیں, دوستوں کے سامنے بیٹھ کے اگر وہ اس طرح کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے جی, let us try to understand the whole thing. ایک پولیٹیکل کلچر ہے, ایک ملٹری کلچر ہے, ڈفرنٹ کلچرز ہیں. They can't get submerged into each other. They have their own, pluses and minuses and all that. لیکن بات ساری یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہیں, انہوں نے رول پلے کرنا ہے, گورنمنٹ ہے اس کا اپنا رول ہے, باقی سب سروینٹ ہے, آپس میں مل جل کے سب نے کام کرنا ہے. نیشنل پالیسی بنتی ہے, نیشنل آبجیکٹیوز بنتے ہیں, اس کے بعد ملٹری اسٹریٹجی اور پھر ملٹری پلانز بنتے ہیں. اب اس وقت کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک حالات جنگ میں ہے, اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت ڈفرینٹ کائنڈ آف میجرز جو ہیں ہم نے لیے ہیں. اس میں صرف بات ساری یہ آ رہی ہے کہ فوج تو ضرور حالت جنگ میں ہے, کیا گورنمنٹ بھی حالت جنگ میں ہے جو کہ بار بار وہ کلیم کرتے ہیں؟ وہی تو سوال انہوں نے یہاں پر پریس ریلیز میں بھی اٹھایا ہے کہ سویلین اداروں کو جو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. تو یہ اب آج تک کیا ہوا, مطلب آپ آپریشن رائے راست کو لے لیں, آپریشن رائے نجات کو لے لیں, پھر بجوڑ والا, کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے. فوج کا کیا کام ہے, اے ٹو سیل پار, جب وہ فیل ہو جاتی ہیں سارے آپ کے سول ادارے, پیرا ملٹری فورس لانا, تو فوج آتی ہے. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ آئے اور پھر وہ قبضہ کرے وہاں بیٹھ جائے. ان کا کام صرف یہ ہے انٹر ہونا,
फाइट करना, उस इलाके को क्लियर करना, फिर होल्ड करना और फिर हैंड ओवर करना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर उनका काम है कि वो सारी रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर कर, उनके बगैर कोई काम नहीं हो। इसी वजह से हमारी तमाम चीज़ें हुई। तो ये हमारे जितने पहले हुए या आज भी है, क्या ये बाकी इदारे इन स्टेप हैं? नहीं हैं। तो जो गवर्नेंस की जो बात की है इन्होंने, कोई डाका नहीं डाला, कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, कोई उनकी इज्जत नहीं की है, एक हल्की सी एक बात की है, वार्निंग और कॉशन भी नहीं है, एक एडवाइस है। और वाई कुड नॉट। लेकिन उनका सवाल मुशर्रफ ज़हरी साहब का सवाल ये था कि जी मीटिंग होती है हर हफ्ते, अब ये से आपका पॉइंट हुआ है, उसको बता देते, ये अगर उन्होंने गवर्नेंस की बात की है वो किसी तनाजर में की होगी, और ये कि जी वो क्यों नहीं किया, तो हाउ डू यू से कि उन्होंने 20 दफा प्राइम मिनिस्टर के कान में नहीं डाला। बिल्कुल सही है। आमिर मतीन साहब, ब्रेक से वापस आके आमिर मतीन साहब से ही पूछेंगे कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी मुशर्रफ साहब ने ऑप्शंस दिए कि ऐसे ऐसे कन्वे किया जा सकता था, वो नहीं हुआ, तो क्या बात किया या नौबत क्या आ गई थी कि मामला इस तरीके से खुलेआम लाना पड़ा? इस पे भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम गुड गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहे थे कि हम एक तरफ तो सियासतदान कहते हैं कि जी हम ये डिलीवर कर रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है, दूसरी जानिब हम गुड गवर्नेंस सिर्फ फौज ही नहीं बात करी, अवाम का मुतालबा है, अवाम ये चाहते हैं। आमिर मतीन साहब, गुड गवर्नेंस के हवाले से ये डिमांड है सियासतदानों की अब इस प्रेस रिलीज के बाद जो तकारीर हो रही हैं, पहले क्यों नहीं इन चीजों की निशानदेही की जाती? आपने कहा मीडिया तो करता है, रोज टॉक शोज में इस हवाले से बात हो रही होती है, नेशनल एक्शन प्लान पर दरामद क्यों नहीं हो रहा, ये भी बात हो रही होती है। और जो यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हु नोज कि 20-25 दफा कन्वे कर चुके हूं मीटिंग के दौरान या मुख्तलिफ तरीकों से, नहीं बात मानी, इसीलिए खुलेआम शायद आना पड़ा। मैं बिल्कुल ये जो है इसके आपका जवाब दूंगा कि ये बिल्कुल 20-25 दफा इंटरनल मीटिंग्स में जाहिर है ये बात हो चुकी है, मगर ये भी समझ आती है कि उन्होंने पब्लिकली इस दफा क्यों किया है। मेरे से पहले मैं थोड़ा सा एक जो आगे बात हो रही थी ना, ये जो आप इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं हम सब कि एक पेज पे होना, ये मेरा ख्याल इसको पाकिस्तान के तनाजुर में उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। यहाँ पे एक हकीकत है और हमें मान लेना चाहिए कि यहाँ पे एक मिलिट्री का पेज है, जहाँ खास तौर पे जहाँ पे अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका वगैरह आ जाते हैं, और काफ़ी सारी डोमेस्टिक पॉलिसीज में गवर्नमेंट को PMLN की हो या चाहे किसी को, उनको उसके पेज पे जाना होता है। शुरू में नवाज शरीफ साहब जब आए थे इंडिया के पेज पे डोमेस्टिक, और कई उस पे ये उनके पेज पे नहीं थे। फाइनली तालिबान के ऊपर शायद जो ये रेसिस्ट कर रहे थे, ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, वहां पे एक मेजर गैप था, तो फिर नवाज शरीफ साहब उनके पेज पे गए और शायद उनका पेज ठीक था, उनका पेज ठीक था, जो कि हमारा भी पेज था कि जनाब ये इनकी दहशतगर्दों के खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। मुशर्रफ जैसे लोग समी हम बड़े अरसे से ये कह रहे थे कि इसका कोई चॉइस नहीं है, तो वो उनके पेज पे गए, और बाद भी अब जनरली उसके बाद से PMLN का एक नजर आया कि उनके पेज पे ही रहते हैं, अभी काफी नहीं है। मगर ऐसे मौक़ों पे ये हमारा मीडिया और हमारा बाकी और भी अदारे ना, उसके लिए मैंने कहा एक नई सिचुएशन है, तैयार नहीं है कि इस तरह की एक मुस्बत अंदाज में इस डिबेट को हम करके इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें सिविल मिलिट्री। सर हम तैयार क्या नहीं है? वो जो पार्लियामान में महमूद अचकज़ई साहब खुद खड़े होते हैं कि जी दोनों में कुछ हुआ तो मैं सिविलियन शरीफ के साथ दूंगा, सियासतदान जो कहते हैं, हमारे मीडिया के एंकर्स बेचारे शाम को टॉपिक ढूंढ रहे होते हैं ना, अब ये मिल गया है ना, ये हफ्ता एंटरटेनमेंट भी चल रही है, सब कुछ चल रही है, वरना यहाँ किसी को सबकी रेटिंग नीचे जा रही थी, अब ये टॉपिक मिल गया है। अचकज़ई साहब के भी डीमंस है, मैंने कहा ना माजी है और वो भी ठीक है और हम भी ठीक है, उस तनाजुर में जनरली ये बहुत जल्दी जो है ना ये इशू एक बन जाता है। मगर जो बात मैं पहले कह रहा था और आप पूछ रही थी सवाल कि ये मसले हैं, इस पे बिल्कुल नहीं कर रही, और शायद वो इसलिए भी नहीं कर रहे खासतौर पर पीपल्स पार्टी सिंध में और PMLN पंजाब में कि ये वो जो मिस गवर्नेंस के ये बेनिफिशरी हैं, ये लोग ताकत में इसलिए हैं, ये लोकल बॉडीज में मैं समझता हूँ इसलिए भी इनको जो ये जीते हैं कि वो थाना कचहरी का एक सिस्टम है जिसके जरिए लोगों को दबा के यूं करके रखा हुआ है, अगर ये वो रिफॉर्म्स कर दें तो शायद ये इस तरीके से जीत ना सकें। तो वो शायद एहसास जो है फौज को भी हो गया है, और उनको क्योंकि शायद कई चीज़ों का डोमेस्टिक ये जो इंस्टीट्यूशनल सिविलियन है ना, इनका कुछ इदराक नहीं है, कुछ वो जल्दी जला जाते हैं, तो उनका ये मुद्दा हमारे पे पड़ गया है, ये कराची का खराब हो गया, तो फिर हम फौज को हमारी वजह से क्या शिकवा कर रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं गुड गवर्नेंस की बात। शायद मेरा ये अंदेशा है, ऐसी मेरा ख्याल है
کہ انہوں نے جو یہ شور زیادہ مچایا ہے, یہ پریس ریلیز دی ہے, انہوں نے یہ انٹرنل میٹنگز میں تو کرتے ہیں, اس کا دیکھا کہ اثر نہیں ہو رہا, اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں ان کے کیپیسٹی اور نیت کے بھی مسائل ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پبلک کے سے بھی شیئر کر لیں, اس سے پہلے کہ کراچی کا آپریشن رکنے یا سست ہونے کا الزام ان پہ لگے, اس سے پہلے کہ ضرب عضب کا سوال آ رہے ہیں نا کہ اتنا سال ہو گیا ابھی تک رزلٹ کیوں نہیں آیا, آئی ڈی بی تو بعد میں جائیں گے, پہلے آپ اعلان تو کریں گے آپریشن ختم ہو گیا ہے, تو ابھی تو آپریشن نہیں ختم ہوا. سو اس سے جھلا کے, کیونکہ درمیان میں بہت زیادہ تھینک یو راحیل شریف بھی تو چل رہا تھا نا, سبھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کیمپین یہ چل رہی تھی, تھینک یو راحیل شریف کے بعد پھر تھینک یو نواز شریف کا موقع بھی دیتے ہیں نا نواز شریف صاحب. یہ دو تین چیزیں ہیں جو میرے اپنے اندازے سے فوج ظاہر ہے کہ وہ فکر مند ہوگی, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا. نمبر ایک ہم لیتے ہیں فاٹا میں آپ دیکھیے کہ نارتھ وزیرستان ایک ان کا بیسشن تھا, 17 ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں لے لیے ہوئے تھے, وہ بھی ابھی 96% جو ہے ہم نے لے لیا ہے. لیکن مسئلہ ابھی تک کیوں نہیں حل ہوا کہ وہاں ریفارمز کا پروسیس نہیں شروع ہوا, اور آئی ڈی پیز جو کہتے ہیں کہ ایک پاؤڈر کیگ ہے, اس کو ابھی تک آپ نے ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا. ساؤتھ وزیرسپان کے بھی ابھی تک لوگ واپس نہیں گئے, واٹ ٹو ٹاک آف, اور ان کے پروٹیسٹ بھی آپ کو آتے رہتے ہیں نظر, اور اسلام آباد میں بھی آپ کو دھمکی ملتی ہے کہ ہم آئیں گے. یہ اسپن آؤٹ کر جائے گا. پھر افغان ریفیوجیز, وہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے سوشل اور سیکورٹی ہیزرڈ ہے, اس کے اوپر بھی پیش رفت نہیں. مدرسہ ریفارمز, ہاں جی مدرسہ ریفارمز. اچھا, پھر آپ آ جاتے ہیں جو مین چیز آپ کی ہے وہ ہے سندھ اور کراچی کی. وہاں پر ایک جو نئی چیز جو اب جنوری کے بعد جو آئی وہ فائنینشیل ٹیررزم ہے, جس کے اوپر راحیل شریف نے کہنا پڑا کہ ہم ان کے سمپیتھائزر, ان کے فیسیلیٹیٹرز تک بھی ہم جائیں گے, ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو وہ فٹ سولجرز تو آپ نے بہت پکڑ لیے اور مار دیے, تو ان سے تو وہ نہیں ختم ہوگی کبھی. تو سمیع صاحب بات تو پھر وہیں آ گئی کہ جب تک آپ کی سول انتظامیہ, سول ادارے پرفارم نہیں کریں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے, تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. چاہے اس کو ہم بہت بڑا بنا کے ایک بحث کرنا شروع کر دیں, یا پھر ہم کہیں کہ معمولی بات ہے, لیکن ڈیلیور کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی. دیکھیں جو جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, عامر متین نے بھی بات کی کہ ایک جو آپریشن ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ کرمنلز کو پکڑتے ہیں, اس کے بعد ان کو سزا دینے کا عمل, ان کو پروسیکیوٹ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے سندھ گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے, کے پی کے گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے. لیکن وہاں پر ہمیں وہ کاروائی اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی جو اس ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرے. اور اس میں بنیادی طور پر جو ایک بات ہے مسٹرسٹ. اگر نارمل سرکمسٹانسز ہوتے تو دنیا کی مختلف ڈیموکریسیز میں ہم دیکھتے ہیں, امریکہ کی مثال لے لیں, پینٹاگون کا ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, وائٹ ہاؤس کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, سب چیزیں چلتی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ابھی مسٹرسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے ان اداروں کے درمیان, اور کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ دوسرے کا سپیس لے رہے ہیں, جو ایک اینیموسٹی یہ ہمیں ماننا پڑے گا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کے اندر. میں ایک اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں. مشاہد اللہ صاحب وفاقی وزیر تھے, آئے ایک دن تقریر, انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دے کے آئی ایس آئی کی وہ اس کی لتاڑ پتاڑ کر کے, تو پھر یہ ایک دن پوری بحث ہوتی رہی, اسٹیٹمنٹ چلتی رہی, پھر یہ خبر آئی جی انہیں طلب کر لیا پرائم منسٹر نے, واپس آ گیا جی ان سے استعفیٰ لے لیا. لیکن وزارت سے تو وہ چلے گئے, لنڈن میں میں نے دیکھا وہ وزیر اعظم کے ساتھ دائیں طرف کھڑے ہوئے تھے. جو آدمی پاکستان کی اگر اس کو جاب سے آپ نے اس لیے نکال دیا کہ اس نے اداروں کے درمیان یا سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان کوئی ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کروانے کی کوشش کی ہے, وہ آپ کے ساتھ دائیں طرف کیوں کھڑا ہوا ہے؟ بنیادی طور پر یہ وہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کو پی ایم ایل این کی قیادت کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایڈریس کرتے. They have decided to go head on with the پاکستانی ملٹری. اور یہ and you're sure about that, اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح, کہ فوج یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم یار بہت ایکسپینڈ کر رہے چاہیے, اور ہمارے یہ ویکیوم جو ہے بعد میں ٹرانزیشن ٹو سویلین سائڈ یہ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. سویلین سائٹ جو ہے ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں کرتی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کیا تو یہ نہ لگے کہ ہم انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, یہ ناراض نہ ہو جائے. یہ جو گیپ ہے یہ ہمارے میڈیا یا سول سوسائٹی کو فل کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ ڈسکورس اور یہ بحثیں ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے فل کرنا ہے. مگر ہماری ٹریننگ نہیں, اور ہمارا بھی وہ ماضی ہے کہ ہم اس کو سنسیشنلائز کر کے یہ لڑائی بنا دیتے ہیں سول ملٹری کی. چکھتی صاحب نے بنائی پولیٹیشینز کے ہاں بھی اور ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہے. معافی چاہتا ہوں اگر اجازت دیں, ایک صرف بات, بہت اچھا ہوتا اگر میں سمجھتا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ تعلقات ان کے فوج کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. جب اسمبلی میں بحث ہو رہی, جب اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ کون ہوتی ہے یہ فوج
हमसे पूछने वाली कि क्या हमारी परफॉर्मेंस है, तो वहां पर वजीर था कोई, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये फौरी तौर पर आना चाहिए था कि नहीं, ये आप इस तरह की बात ना करें, फौज तो हमारी, कभी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे 2.5 साल में एक स्टेटमेंट बता दें, कभी उन्होंने बोलते कम है, तो शायद इन मामलों पे भी बोलना शुरू कर दें तो उनके हक में बेहतर हो जाए। ज्यादा बहुत नुकसानदेह मैं समझता हूँ, ज्यादा नुकसान है उनके इतना ज्यादा कम बोलने का, जितना और कुछ ममालिक के लीडर्स बोल रहे हैं शायद उतना भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं समी भाई कि बहुत सारे मौके थे, इवन जब धरना हो रहा था उस वक्त भी, ये धरना 126 दिन का जो हुआ, मैं समझता हूँ ये 12 दिन में भी मुकाया जा सकता था। धरना शुरू होने से पहले जो है ये मतलब एड्रेस किया जा सकता था। तो ये तो कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि गवर्नेंस का सत्यानाश हुआ है इस मुल्क में। आमिर भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई, देखिए मेट्रो बनाया, 10-11 महीने बना दिया, कमाल किया है, जबरदस्त, बहुत अच्छा, और लोग उसको यूज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से मेट्रो बनाया गया उस पे लोगों को जेन्युइन तनकीद लोग करते हैं और करनी चाहिए भी। नहीं, और ये भी कि अगर मेट्रो से पहले आप स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत, देखिए मैं तो समझता हूँ कि ये माशाल्लाह अल्लाह मियां ने इस मुल्क को इतने ज्यादा तोहफे बख्शे हैं कि हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमें फौज पे कम और इन चीजों पे ज्यादा, नहीं जी, हमारे साथ एक मुल्क है जो बड़ा, मैं समझता हूँ, खतरनाक मुल्क है। तो हमें ना अपने डिफेंस बजट को कम करना चाहिए, ना मेट्रोएं कम बनानी चाहिए, और यकीनन हमें स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, BHUs और उन पे क्या चीज मिल रही है, यानी कि ये नहीं सिर्फ कि आप स्कूल बनाते रहें, लेकिन उन स्कूलों में कोई जाना पसंद भी करे, उधर बच्चे जाके ये ना महसूस करें कि वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन हैं, वो ये महसूस करें कि इस स्कूल में जाने से कल को मैं चैनल 92 पे होस्ट बन सकता हूं। ये हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जब तक इस तरह की जो है जो विजन है बच्चों की वो नहीं होगी, तो ऑब्वियसली तो ये सारे मसले अपनी जगह पे। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इन मामलात को, मैं तो आमिर भाई ने कह दिया है, उसको सिर्फ रिपीट कर सकता हूं, इन मामलात को बेहतर करने के लिए कुछ दूरअंदेशी और कुछ मैच्योरिटी की जरूरत है। और ना सिर्फ वो जरूरत हमें, मतलब जारी बात है PML नून क्योंकि हुकूमत में है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, और अगर फेलियर है तो वो फेलियर प्राइम मिनिस्टर का, उनको रख के तनकीद हम सबको मिलकर करनी चाहिए। लेकिन इन इदारों के दरमियान ये जो रुकावटें हैं या मसाइल हैं, हम as members of civil society, as members of the media and intelligentsia like Sami bhai, we should be actually contributing to resolving these issues rather than creating more misunderstandings. Last comment, मेरे पास टाइम थोड़ा है। ये अक्कासी करता है खास तौर पे सिविल मिलिट्री गैप का, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुस्बत तरीके से हमें ये ब्रिज करना चाहिए और हम उल्टा ये काम कर रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ इस गैप को फिल करने के लिए मिलिट्री से ज्यादा सिविलियन लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो अकल और फरासत दिखाएं, बजाय इसके कि ओवर रिएक्ट करें, बातचीत चलाएं। और प्राइम मिनिस्टर सभी सही कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर 2 जुमलों में इसको, प्रेस रिलीज की बजाय 2 जुमलों में इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बात भी कन्वे कर सकते थे। बात ये कि बात करने में और लिखने में नुएंसेस का फर्क आ जाता है। बड़ी खूबसूरती से जवाब भी दे सकते थे और क्लैरिफाई भी कर सकते थे। ये बल्कि मौका था चीजों को ठीक करने का। PM साहब अगर फौज के हक में जिस तरह पहले कहा कि कोई ये बयान दे दिया करें, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि वो ग्रे एरिया बहुत है, उसको आजम हाउस के तर्जुमान से जवाब भी जब तनकीद की गई हो तो उन्होंने आके खुल के कहा कि नहीं ये मेरी फौज है, इस पर तनकीद ना करें। नहीं, उन्होंने तो वो वजीर आजम हाउस के तर्जुमान का जवाब आ गया ना, बता दिया उन्होंने कि अपने हाथ में रहे। लेकिन हमें ये भी याद है कि अल्ताफ हुसैन ने जब ये वो बातें की और जब जरदारी साहब ने बात की तो गवर्नमेंट वाज मम। ये तो फिर मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आमिर मतीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के तनाजुर में और पाकिस्तान की तारीख को अगर सामने रखा जाए तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर बात होना या उस गैप का तस्करा करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे मेहमानों की राय यह है कि अगर इस किस्म की कोई चीज है तो एफर्ट जरूर होनी चाहिए, और खासकर सिविल इदारों की जानिब से, सिविल हुकूमत की जानिब से, कि अगर गवर्नेंस पर सवालात उठ रहे हैं तो उस मद में जरूर उस ज़मन में डिलीवर करके दिखाएं, ताकि अवाम को भी नजर आए कि वाकई में अगर फौज कुछ कर रही है तो हमारे सिविल इदारे भी काम करते नजर आने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।